دیکھیے کتے دو طرح کے ہوتے ہیں، میں نے جانور نہیں کہا تو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جن کو آپ سدھا لیتے ہیں. قرآن مجید نے اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تقلیب، مقلبین، یعنی ایسے کتے جن کو آپ نے سدھا لیا. سدھانے کی غرض کوئی بھی ہو سکتی ہے. ایک پیٹ کے طور پر، یعنی ایسا بنا لیا کہ وہ صاف ستھرا رہتا ہے، اس کے رفع حاجت کرنے کے اوقات مقرر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کے تخت کے نیچے چھپے گا تو وہیں کچھ کر ڈالے گا، تو آپ نے اس کو سدھا لیا. یا شکار کے لیے مثال کے طور پر سدھا لیا، یا رکھوالی کے لیے سدھا لیا، یعنی بطور گارڈ کے کتے کی تربیت کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو سدھانے کے علم کو اپنی عنایت کہا ہے قرآن میں. کبھی پڑھیے سورہ مائدہ میں کہ یہ میرا دیا ہوا علم ہے جس کے ذریعے سے تم کتوں کو سدھا کر ایسا بنا لیتے ہو. سورہ مائدہ کی بالکل ابتدا میں. تو جس کتے کو آپ نے سدھا لیا ہے، مہذب بنا لیا ہے، دوسرے لفظوں میں کہیں، اس کتے کو آپ رکھیے، کوئی معنی نہیں. قرآن مجید نے آپ دیکھیے سدھائے ہوئے کتوں کی کتنی تعریف کی ہے. یہ کہا ہے کہ سدھائے ہوئے کتے کو اگر اللہ کا نام لے کر تم شکار پر چھوڑ دو گے اور وہ اس کو پھاڑ دے گا، خون نکال دے گا، تو اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا کیا ہوا شکار حلال ہے. سدھایا ہوا کتا تھا جو اصحاب کہف کے پاس تھا. جب وہ اس میں گئے تو اللہ کے ان بندوں نے جا کے غار میں آرام کیا اور کتا ان کے غار کے منہ پر بیٹھا ہوا تھا. قرآن مجید اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَهُ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا اس غار کے منہ کے اوپر اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا. بہت تحسین کے انداز میں ذکر کیا ہے. تو اس وجہ سے سدھائے ہوئے کتے زیر بحث نہیں ہیں. آوارہ کتے جو گھر میں گھس جاتے ہیں، جن کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں گندگی پھیلا دیں گے، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فرشتے ان کی موجودگی میں گھروں میں نہیں داخل ہوتے. تو وہ ایسا گندا جانور تو کتے کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتا ہے، وہ خاص کتے کی کوئی نجاست نہیں ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے. تو یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن چونکہ لوگ کتوں کو زیادہ تر رکھتے تھے، رکھوالی کے لیے بھی رکھتے تھے، اسی طرح ان کو شکار کے لیے بھی سدھاتے تھے. عرب میں تو بہت رواج تھا اس کا. آپ جانتے ہیں کہ جو گلہ بان لوگ ہوتے ہیں، بھیڑ بکریاں پالنے والے، ان کے لیے ناگزیر ہوتا ہے کتا رکھنا. یعنی کتے ہی ہیں کہ جو بھیڑوں کو لے کے جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا، اگر نہ دیکھا ہو تو کبھی نیشنل جغرافک پہ دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کتے کس اعتماد کے ساتھ اپنے ریوڑ کو لے کے جاتے ہیں، واپس لاتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں. تو یہ بہت تھا. لیکن آوارہ کتے بھی ہوتے ہیں بعض اوقات. تو اس طرح کے اسٹرے ڈاگس، آوارہ کتے، وہ اگر آپ کے گھر میں آ گئے ہیں تو ان کو نکال دینا چاہیے یا پھر ان کو سدھائیے. یہ پوری بات ہے. اس کو عام طور پر لوگ غلط طریقے سے بیان کرتے ہیں. پوری بات یہ ہے، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر ہمیشہ روایتوں میں جو قصے بیان ہوتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. قرآن نے بڑی تعریف کی ہے سدھائے ہوئے کتوں. ان کے شکار کو جائز ہی نہیں بلکہ حلال قرار دیا ہے. اور یہ کہا ہے کہ جس علم کے ذریعے سے تم ان کو سکھاتے ہو وہ میری عنایت ہے، میں نے تمہیں وہ علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے.